اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. Welcome to all my students for online classes of Al-Munir High School e-learning system. Now we read our Urdu subject. Class 9 آج ہم لوگوں کا لیسن نمبر 1 ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں سب سے پہلے میں آپ کو اس کا خلاصہ کرواؤں گی اور اس کے بعد ہم لوگ ایکسرسائز ورک اپنا کمپلیٹ کریں گے. اوکے اب ہمارا خلاصہ ہے. خلاصے میں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہوتا ہے مصنف کا نام. مصنف کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی. ٹھیک ہے, اب ہم اس کا خلاصہ سٹارٹ کرتے ہیں. مکہ میں جب مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا, یعنی ان کی جو زندگی ہے اس کو بہت زیادہ مشکلات والی زندگی بنا دیا گیا, ان کی زندگیاں ان پہ تنگ کر دی گئیں اور قریش کے ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے, نبوت کے 13ویں برس اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہجرت کی اجازت مل گئی. ہجرت کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا, اللہ تعالیٰ کی خاطر یا مطلب اپنے دین کی خاطر ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا. ادھر قریش کو جب خبر ملی کہ مسلمان مدینے میں خوش ہیں اور طاقت پکڑ رہے ہیں, مطلب وہاں پر جو ہے اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے, زیادہ مسلمان بڑھ رہے ہیں, تو وہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے. تمام قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا. کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ ان کے بستر پر لیٹ جائیں اور صبح مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر قتل گاہ ہے, یعنی کہ خدا نخواستہ وہاں پر ان کو قتل کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ کے لیے وہ بستر فرش گل تھا, لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور پاک کا وہ بستر ایسے تھا جیسے کہ پھولوں کا بستر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مدد سے گھر سے نکلے اور کعبے تشریف لے گئے اور پھر وہاں حضرت ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں قیام فرمایا. اس دوران حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والوں کی خبریں پہنچاتے اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پہنچایا کرتی. مکے والے آپ کی تلاش میں نکلے اور غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے, یعنی کہ غار ثور کے مطلب جو غار کا منہ تھا وہاں تک پہنچ گئے. حضرت ابو بکر صدیق گھبرائے تو آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں, اللہ ان کے ساتھ ہے, کہ مطلب اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ساتھ ہے, اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. مدینہ روانگی کے دوران سراقہ بن جہشم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھا, تو اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا. دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا. انعام کے لالچ میں پھر آگے بڑھا تو گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی اور فرمان امن لکھوا لیا. ٹھیک ہے, اب لاسٹ پہ کیا ہے؟ ادھر مدینے کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ روز مدینے سے باہر آ کر انتظار کرتے اور دوپہر کو لوٹ جاتے. ایک دن وہ لوٹ رہے تھے, مطلب واپس جا رہے تھے, کہ ایک یہودی نے قلعے سے آپ کو کرائن سے پہچان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اعلان کر دیا. کرائن ہوتی ہے جس طرح سے مطلب وہ دوربین ٹائپ جو ہوتی ہے جس سے دیکھا جاتا ہے دور دور تک, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ سننا تھا کہ اہل مدینہ دیوانہ وار بھاگے اور فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی. اسٹوڈنٹس یہ اس کا خلاصہ تھا, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا تھا. اب ہمارے پاس ہے دوسرا والا سوال, نثر پاروں کی تشریح کریں گے ہم. 2 نثر پارے ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے صفحہ نمبر 2. صفحہ نمبر 2 میں آپ کا جو سیکنڈ پیراگراف ہے اس کی سیکنڈ لائن, یعنی دوسرے پیراگراف کی دوسری لائن ہے, قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے. یہ والا آپ سٹارٹ کریں گے اور اس کو تقریباً اس کے درمیان تک آ جائیں گے. مقابلہ نہ کر سکیں گے. ٹھیک ہے, یہ کتنی لائنز تقریباً بن جاتی ہیں جی؟ یہ تقریباً 4 لائنز بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے,
یہ آپ نے اس کا 1 2 3 and 4 لائنز ہیں اس کی پوری. 4 لائنوں کی آپ نے تشریح کرنی ہے. آپ کے پاس نثر پارے کی یہ لائنز ہیں, اپنے بک میں سے دیکھ لیجئے گا صفحہ نمبر 2 پر. اب اس میں جب ہم تشریح کرتے ہیں کسی بھی نثر پارے کی, مطلب اقتباس کی تشریح آتی ہے, تو اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ ہم دیتے ہیں حوالہ متن. حوالہ متن میں سب سے پہلی ہیڈنگ جو ہے ہمارے پاس آتی ہے سبق کا عنوان. اس میں ہم لکھیں گے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو کہ ہمارا سبق کا نام ہے. اور سیکنڈ پہ ہم ہیڈنگ دیتے ہیں مصنف کا نام, یعنی کہ اس کے رائٹر کا نام, اور ان کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی. یہ ہمارے پاس حوالے متن میں 2 ہیڈنگز آئیں گی. پھر اس کے بعد ہمارے پاس دوسری ہیڈنگ جو ہے وہ ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے ایک کالم بنا لینا ہے, ایک طرف الفاظ لکھیے اور دوسری طرف ان کے معنی لکھیے. یہ موسٹلی پیپر میں 4 ہی آتے ہیں, 4 سے زیادہ نہیں ہوتے. الفاظ سب سے پہلے ہے رائیں. رائیں یعنی کہ تجاویز یا مشورے, اس کا میننگ کیا ہے, تجاویز یا مشورے. سیکنڈ ہوگا زنجیریں. زنجیریں مطلب معنی ہے اس کا بیڑیاں. اس میں اور تفصیل سے جاتے ہیں تو دیکھیے دھات کے چھوٹے چھوٹے حلقوں کی لڑیاں. ٹھیک ہے. تھرڈ پہ ہمارے پاس ہے جلا وطن کر دینا. اس کا میننگ ہے وطن بدر کر دینا یا وطن سے نکال دینا. اور چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے مجمع. مجمع کا کیا مطلب ہوتا ہے, معنی گروہ یا ہجوم. یہ 2 اس کے میننگ ہیں. اب آ جائیں آگے, ہمارے پاس ہے سیاق و سباق. سیاق و سباق میں اسی طرح سے تیسری ہمارے پاس ہیڈنگ جو ہے وہ سیاق و سباق کی ہوتی ہے. اگر آپ کے کوسچن پیپر میں سیاق و سباق کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ نے اس کو رائٹ کرنا ہے, ادروائز اس کو رائٹ نہیں کرنا. سیاق و سباق کا یہ جو ایک پیراگراف ہے یہ پورے چیپٹر کے لیے بالکل ٹھیک ہے. اگر کہیں سے بھی کوئی بھی لائنز آ جاتی ہیں, یہ پورے چیپٹر میں آپ کہیں پہ بھی لکھ سکتے ہو یہ والا سیاق و سباق. صرف اس کی پہلی لائن جو ہے وہ آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے. اگر پہلے حصے سے آتا ہے آپ کہیں گے ابتدائی حصے سے آیا ہے یہ نثر پارہ. اگر درمیان سے لی گئی ہیں تو آپ کہیں گے یہ نثر پارہ سبق کے درمیانی حصے سے لیا گیا ہے. اور اگر آخری حصے سے لیا جائے تو آپ لکھیں گے یہ نثر پارہ سبق کے آخری حصے سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ہے سیاق و سباق, اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں. یہ نثر پارہ سبق کے ابتدائی حصے سے لیا گیا ہے. اس نثر پارے سے پہلے دعوت حق کے جواب میں کفار کے سخت رد عمل اور نبوت کے 13ویں سال مسلمانوں کی مدینہ کی جانب ہجرت کا ذکر ہوا ہے. اس نثر پارے کے بعد یہ بیان ہوا ہے کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا. آستانہ مبارک مطلب گھر کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی اور خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور میں پوشیدہ ہوئے, یعنی کہ چھپ گئے, جہاں 3 دن قیام کیا. ادھر کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی گرفتاری کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا. سراقہ بن جہشم انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا لیکن تائب ہو گیا. مطلب جو کچھ اس کو مصیبتیں مطلب اس کو جو بھی پرابلمز فیس کرنی پڑی, اس کے بعد وہ مان گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام ہستی نہیں ہے. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار استقبال کیا گیا. یہ آپ کے پاس سیاق و سباق کی کچھ لائنز تھیں. اب ہم تشریح سٹارٹ کرتے ہیں, اور تشریح میں سب سے پہلے میکسیمم 2 لائنز آپ نے لازمی رائٹر کا جو انٹروڈکشن ہے, رائٹر کا ہمارے مصنف کا جو تعارف ہوتا ہے اس کی 2 لائنز لازمی لکھنی ہوتی ہیں. سب سے پہلے آئے گی تشریح. مولانا شبلی نعمانی کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے. ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے, یعنی کہ ان کے بیان کرنے کا انداز ہے. اس سبق میں انہوں نے ہجرت مدینہ کے چند اہم واقعات کو عمدگی سے بیان کیا ہے. اب دیکھیے صحیح والی اب تشریح, یعنی یہ 2 لائنز تھیں مولانا شبلی نعمانی کے تعارف کی. اب ہم اس نثر پارے کی تشریح کرتے ہیں. اس نثر پارے میں مولانا شبلی کفار مکہ کے مسلمانوں کے خلاف ناپاک عزائم کو ظاہر کرتے ہیں.
وہ بیان کرتے ہیں کہ نبوت کے 13ویں سال جب مسلمانوں نے مدینہ کی جانب باقاعدہ ہجرت شروع کر دی تو کفار مکہ کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی. ٹھیک ہے, وہ یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ مدینے میں مسلمان ضرور استحکام حاصل کر لیں گے, مطلب کہ مضبوطی, وہاں پہ لازمی جو ہے مسلمان ہی مسلمان ہو جائیں گے, کیونکہ وہاں کے حالات ان کے لیے سازگار ہوں گے. یعنی وہاں پہ اسلام کو پھیلانا زیادہ آسان ہے بنسبت مکہ کے. کفار کسی بھی صورت دین اسلام کو پھلتا پھولتا نہ دیکھ سکتے تھے, اس لیے انہوں نے ایک دن اپنے اکابرین کو, یعنی کہ جو اپنے گروہ کے لوگ تھے, ان کو اکٹھا کیا اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کی منصوبہ سازی کرنے لگے, یعنی پلاننگ کرنے لگے. وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ دین اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے pھیل رہا تھا, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو دین اسلام بھی ختم ہو جائے گا. اس مقصد کے حصول کے لیے تجاویز آنا شروع ہوئی. ایک تجویز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر بند کر دیا جائے اور کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے نہ دیا جائے. یہ تجویز پسند نہ کی گئی. کسی اور نے رائے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وطن بدر کر دینا کافی ہے, مطلب اس وطن سے نکال دینا چاہیے. اس تجویز پر بھی اتفاق رائے نہ ہوا, کیونکہ وطن بدری کا مطلب ہجرت ہی تھا, اور وہی تو مسلمان پہلے سے چاہتے تھے. مطلب مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر جا کر اسلام کا بول بالا کریں جہاں پر سکون سے اسلام کو پھیلایا جا سکے. تب ابو جہل نے تجویز پیش کی کہ تمام قبائل سے ایک ایک شخص منتخب کیا جائے اور پورا مجمع ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرے اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دے. اس آخری تجویز پر اس لیے اتفاق ہوا کیونکہ ان دنوں یہ رواج تھا کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تو مقتول کا پورا قبیلہ قاتل کے قبیلے سے جنگ لڑتا تھا. لیکن اس تجویز کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ یعنی آل ہاشم تمام قبائل سے مقابلہ نہ کر سکے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحفاظت مدینہ تشریف لے گئے. اس میں دیکھیے ابو جہل نے اس لیے تمام قبیلوں کا نام لیا تاکہ تمام قبیلے جب ایک قبیلے کے کسی ایک شخص کا نعوذ باللہ قتل کر دیں گے تو وہ ایک قبیلہ ان تمام قبیلوں کے ساتھ جنگ لڑنے میں ناکام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس ہے نثر پارہ نمبر 2. اس کو اب دیکھیں صفحہ نمبر 2 کا لاسٹ پیراگراف ہے. لاسٹ پیراگراف کی تیسری لائن ہے. اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے, میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا. یہ والی لائنز یہ ویسے بھی اسٹوڈنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, یہ کائنڈلی ضرور کیجیے گا. اور یہ لاسٹ پہ آ جائیں, لیکن فتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا. یہاں تک یہ والی لائنز تقریباً یہ 4 لائنیں بنتی ہیں. ان کا نثر پارہ کی 4 لائنز بنتی ہیں. اب ہم ان کی دیکھتے ہیں. سب سے پہلی ہیڈنگ حوالہ متن, اس میں سبق کا عنوان لکھیں گے آپ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر سیکنڈ پہ دیکھیں گے مصنف کا نام, اس میں لکھیں گے مولانا شبلی نعمانی. اچھا, سیکنڈ پہ آ جائے گا آپ کے پاس خط کشیدہ الفاظ کے معنی. خط کشیدہ الفاظ کے معنی میں آپ لکھیں گے سب سے پہلا آپ کے پاس لفظ ہے بستر خواب, اس کا آپ معنی لکھیں گے سونے کی جگہ. سیکنڈ آپ لکھیں گے قتل گاہ یعنی مقتل یا وہ جگہ جہاں قتل کیا جائے. تھرڈ آپ کے پاس آئے گا فاتح خیبر کیا ہے؟ قلعہ خیبر کو فتح کرنے والے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. فرش گل کہتے ہیں پھولوں کی سیج کو. ٹھیک ہے, اب اس کی تشریح میں پھر وہی کہ 2 لائنز ہم نے لازمی اپنے رائٹر کی انٹروڈکشن کی لکھنی ہے. مولانا شبلی نعمانی کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے. ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے. اس سبق میں انہوں نے ہجرت مدینہ کے چند اہم واقعات کو عمدگی سے بیان کیا ہے.
اب ہم اپنی تشریح سٹارٹ کرتے ہیں. اس نثر پارے میں مولانا شبلی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ روانگی سے قبل مطلب پہلے اہل مکہ کی امانتوں کی سپردگی کا واقعہ بیان کیا ہے. شبلی نعمانی بیان کرتے ہیں کہ آستانہ مبارکہ محاصرہ ہو چکا تھا، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیرے میں لے چکے تھے کفار، اور کفار کی تلواریں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کی پیاسی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اہل مکہ کی کافی امانتیں جمع تھیں. غور طلب ہے کہ کفار مکہ کا بھی کیسا متضاد رویہ تھا، مطلب کہ متضاد ہے الٹا، مطلب کس قسم کے وہ لوگ تھے کہ ایک طرف تو وہ تلوار لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گھر کا محاصرہ کیے کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ تھے، اور دوسری طرف پورے مکہ میں سب سے زیادہ صادق اور امین بھی وہ آپ کو ہی سمجھتے تھے، یعنی کہ سچا اور امانت دار بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی سمجھتے تھے، اور اپنا قیمتی مال بطور امانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے. لیکن قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پر کہ جو نعوذ باللہ جان لینے کے لیے باہر جمع ہوئی انہی کی امانتوں کی واپسی کا اتنا خیال، یعنی کہ جو ان کی جان لینے آئے تھے انہی کی واپسی کا ان کو اتنا خیال تھا کہ حضرت علی کو ہدایت فرماتے ہیں کہ وہ امانتوں کے مالکان تک ان کی امانتیں پہنچائیں. مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ ان امانتوں کی پرواہ تھی. آپ دیکھ رہے ہیں نا اسٹوڈنٹس، ان کو اپنی جان سے زیادہ ان امانتوں کی پرواہ تھی جو لوگوں نے ان کے پاس رکھوائی ہوئی تھیں. اور پھر مدینے کا رخ کریں. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری اور عشق پر صدقے کہ وہ جانتے ہیں کہ کفار خون کے پیاسے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر سونے کا واضح مطلب اپنی جان خطرے میں ڈالنا ہے، لیکن جان کی کسے پرواہ ہوتی؟ وہاں تو معاملہ عشق اور جان نثاری کا تھا. کہ دیکھیے اسٹوڈنٹس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر پیار کرتے تھے، اس قدر عشق کرتے تھے کہ ان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے بھی تیار تھے. اس لیے امانتوں کی واپسی کے حکم پر نہ صرف سر تسلیم خم کیا، یعنی کہ بات مان لی گئی، بلکہ اسے اپنی سعادت اور خوش بختی سمجھا، یعنی کہ اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھا. ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک رات ہی انہیں یقین تھا کہ وہ اگلے دن ضرور بیدار ہوں گے، اور وہ رات وہی رات تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر سوئے تھے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل گاہ، یعنی کہ جہاں پہ قتل کیا جائے اس کو قتل گاہ کہتے ہیں، وہ بھی فرش گل محسوس ہو رہا تھا، یعنی کہ پھولوں کا فرش. اس واقعے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ امانت میں خیانت کسی بھی صورت قابل قبول نہیں، خواہ آپ کی جان پر بھی کیوں نہ بنی ہو یا امانتیں دشمنوں کی ہی کیوں نہ ہوں. اوکے اسٹوڈنٹس، ہم لوگ کے 2 اقتباس مکمل ہو گئے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنی ایکسرسائز کی طرف. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مختصر جوابات دیجئے. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلا سوال ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب لکھیں گے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمانا ہے. ٹھیک ہے، اب دوسرا سوال دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ اس کا جواب آپ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ آپ اس کا آنسر رائٹ کریں گے، حضرت امیر سے مراد حضرت علی کی شخصیت ہے. اس کے بعد سوال نمبر 4، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت علی سے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح سب کی امانتیں صبح سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اب آگے ہے سوال، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ لاسٹ سوال دیکھتے ہیں. قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں. قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا انعام 100 اونٹ مقرر کیا تھا. ٹھیک ہے. لاسٹ سوال دیکھیے اس کا، سراقہ بن جہشم کیسے تائب ہوا؟ اس کا جواب دیکھیے. سراقہ بن جہشم کے گھوڑے کے پاؤں سراقہ بن جہشم کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے تھے جس پر وہ تائب ہو گیا. اگر آپ نے اس کا ٹیکسٹ پڑھا ہوگا، مطلب اس کا پورا چیپٹر جب ہم نے ریڈ کیا تھا، اگر وہ آپ کے مائنڈ میں ہوگا تو اس میں یہ تھا کہ سراقہ بن جہشم جو ہے وہ بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے کے لیے جاتا انعام کے لالچ میں، لیکن اس کے پاؤں زمین میں دھس جاتے گھوڑے کے. ٹھیک ہے. اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس جاتے اور وہ پھر کوشش کرتا، پھر اس کے پاؤں زمین میں دھس جاتے، اور تب اس کو احساس ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام ہستی نہیں ہے اور یہ تمام نشانیاں جو ہیں یہ کسی اور بات کا پتہ دیتی ہیں. تب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تائب ہو گیا. اچھا، دوسرا سوال ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. پہلا ہے، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالایمان ڈیش کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا. اس میں سیکنڈ آپشن آئے گی مدینہ. پھر ہمارے پاس نمبر 2 ہے، نبوت کا ڈیش سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ چکے تو وہی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ کا عزم فرمایا. یہ ہے 13واں سال، یہ 3rd نمبر پہ لکھا ہوا ہے 13واں سال. اب ہمارے پاس تیسرا ہے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی ڈیش جمع تھیں. اب یہ سیکنڈ آپشن از رائٹ، امانتیں. اب ہمارے پاس ہے 4 نمبر پہ، ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں. اس کا 3rd آپشن ہے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ہمارے پاس ایک ہے 4th پہ، ڈیش سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی. یہ لاسٹ آپشن ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد ہے، اسی طرح ڈیش راتیں غار میں گزاری. 3 راتیں غار میں گزاری. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 3، درج ذیل بیانات میں سے درست کی نشاندہی ٹک اور غلط کی نشاندہی کراس سے کریں. سب سے پہلا ہے، دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں. یہ ہے ٹک، مطلب درست ہے یہ. سیکنڈ کریں گے، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا. یہ غلط ہے. 3rd پہ دیکھیے، نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ چکے تھے. یہ ٹک ہے. فرسٹ والا ٹک ہے، سیکنڈ والا کراس ہے، 3rd والا ٹک ہے. اب 4th پڑھتے ہیں، سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی. یہ بھی کراس ہے، غلط ہے. اب نیکسٹ دیکھیے ہمارے پاس 5ویں نمبر پہ، اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے. یہ درست ہے. 6 ہے ہمارے پاس، فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا. یہ بھی ہمارے پاس ٹھیک آپشن ہے، کریکٹ ہے، درست ہے. آگے دیکھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا. یہ بھی کریکٹ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں. یہ کراس ہے. اس کے بعد دیکھیے، صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ بالکل ٹھیک ہے.
لاسٹ ہے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی. یہ بھی رائٹ ہے. ٹھیک ہے, رائٹ آپشن ہے یہ, اس کے آگے درست کر دیجئے. ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے, کالم الف کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. سب سے پہلے دارالایمان. دارالایمان میں آئے گا مدینہ. سیکنڈ پہ ہے دیانت. دیانت کے ساتھ آپ جوائن کریں گے امانت. تھرڈ ہے قتل گاہ. قتل گاہ کے ساتھ آپ کریں گے فرش گل. فورتھ ہمارے پاس ہے ہماتن. ہماتن کو آپ کریں گے چشم انتظار. اور لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے تلوار. تلوار کو آپ کریں گے مدینہ, تلوار کو آپ کریں گے جھنکاریں. تلوار کے ساتھ آئے گا جھنکاریں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5 ہے خلاصہ, وہ ہم کر چکے ہیں. سوال نمبر 6 پہ ہمارے پاس ہے درج ذیل الفاظ و تراکیب کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں. یہ آپ نے یہاں سے دیکھ کے اعراب لگا لیجئے گا. اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے درج ذیل کے معنی لکھیے اور جملوں میں استعمال کریں. یہ دیکھیے, سب سے پہلا ہمارے پاس ہے دعوت حق. اس میں لکھیں گے امانی اسلام کی تبلیغ. جملوں میں استعمال کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی لوگوں کو دعوت حق دی. سیکنڈ ہے ہدف. ہدف کا معنی ہوتا ہے نشانہ. اس کا جملہ ہوگا آج بدقسمتی سے پاکستان کفار کا ہدف بن چکا ہے. تھرڈ دیکھیے معیوب. معیوب ہوتا ہے برا یا قابل شرم. اس کا جملہ بناتے ہیں اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا بہت معیوب سمجھتے تھے. فورتھ ہے ترکش. ترکش کہتے ہیں تیردان کو. اہل عرب دوران سفر اپنے ساتھ ترکش ضرور رکھتے تھے. یا اس کا لکھیں گے آپ کہ شکار کے دوران بادشاہ کا ترکش خالی ہو چکا تھا. لاسٹ ہمارے پاس ہے خون بہا. خون بہا دیکھیے وہ رقم جو مقتول کے بدلے دی جاتی ہے, دی یا لی جاتی ہے, یعنی جو کسی قتل کے بدلے لی جائے یا دی جائے. اس کو جملے میں ہم استعمال کرتے ہیں اسلام میں خون بہا 100 اونٹ کے برابر ہے. اب ہمارے پاس ہے سوال نمبر 8, جمع کے واحد اور واحد کی جمع لکھیں. سب سے پہلا ہے واحد ہدف. ہدف کا ہوگا اہداف. سیکنڈ ہے زنجیر. اس کی جمع ہوگی زنجیریں. تھرڈ ہے قبیلہ. اس کی جمع ہوگی قبائل. فورتھ ہے جھنکاریں. اس کی واحد ہوگی جھنکار. اور ففتھ ہے ہمارے پاس رائیں. اس کی واحد ہوگی رائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اقتباس ہے, یہ ہم نے کر لیا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بھی کیا ہے. سوال نمبر 10 ہے ہمارے پاس درج ذیل تراکیب کے معنی لکھیے. سب سے پہلا ہے ہمارے پاس آستانہ مبارک. آستانہ مبارک کا معنی ہے با برکت گھر یا مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر. سیکنڈ ہے بوسہ گاہ خلائق. اس کا معنی ہے مخلوق جہاں بوسہ دیتی ہے. تھرڈ ہے فرش گل. اس کو دیکھیے, اس کا میننگ ہے پھولوں کا فرش. فورتھ ہے گرا بہا. گرا بہا کا میننگ ہوتا ہے قیمتی. اور لاسٹ ہے ہمارے پاس ہما تن چشم انتظار, اور اس کا میننگ ہے شدت سے انتظار کرنا. اوکے اسٹوڈنٹس, اب آپ لوگ دیکھیے کہ میں نے آپ کو خلاصہ بھی کروا دیا ہے اور اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو میں نے نثر پاروں کی تشریح بھی کروا دی ہے. اس کے علاوہ ہم نے پوری ایکسرسائز بھی ڈن کر لی ہے. اب آپ لوگوں نے مارجن لائنز ڈرا کر کے اکارڈنگ ٹو یور ڈیٹ اینڈ ڈے کے پیٹرن کو دیکھتے ہوئے اپنے نیٹ کاپیز پہ بہت نیٹ اینڈ کلین ورک کرنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس, آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اوکے, ٹیک کیئر. اللہ حافظ.